محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کل کی گفتگو میں ہم نے کفار مکہ کے ان بے جا اور بے سروپا مطالبات کا ذکر کیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پذیرائی نہیں ملی اور ان مطالبات کو قبول نہیں کیا گیا۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لے گئے تو قریش کے لوگ جو ابھی تک حرم میں بیٹھے تھے، ابو جہل بھی ان کے درمیان تھا۔ ابو جہل نے ان کو بڑا تاؤ دلایا اور کہا، دیکھو ہم نے کتنی معقول باتیں ان سے کی ہیں، لیکن یہ ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ ہمیں اسی طرح جاہل کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں، ہمیں احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا، میں تو اب برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کل جب یہ آئیں گے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے اور حالت سجدہ میں ہوں گے تو ایک بہت بڑا بھاری پتھر جتنا میں اٹھا سکتا ہوں میں اٹھا کے آؤں گا، اور معاذ اللہ جب یہ سجدے میں سر رکھ کر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو میں پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا، اور پھر اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھے ان کے قبیلے کے حوالے کر دو یا میرا دفاع کر لو۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ وہ ان کو پھر اور موٹیویٹ کر رہا ہے کہ جب میں ان کو ماروں گا تو ظاہر ہے ان کا قبیلہ کھڑا ہو جائے گا، حضرت ابو طالب اور ان کا خاندان کھڑا ہو جائے گا، پھر تمہاری مرضی ہے میرے ساتھ مل کے لڑ لینا یا مجھے ان کے حوالے کر دینا، جو میری مرضی میرے ساتھ کر لے پھر وہ۔ تو وہ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کیجئے گا، اور ہم انشاءاللہ پورے طریقے سے آپ کا دفاع کریں گے اور آپ کو کسی قیمت پر کسی کے حوالے نہیں کریں گے، معاذ اللہ۔ دوسرے روز حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کے لیے تشریف لائے، ابو جہل نے بھی ایک بھاری پتھر اٹھا کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئیں گے، نماز کے لیے پڑھیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے تو میں حملہ کروں گا۔ حضور تشریف لائے اور آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام نے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، یہاں حضور مکہ میں ہجرت سے پہلے یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس انداز سے پڑھتے تھے کہ بیت المقدس اور کعبہ دونوں آپ کے آگے آ جائیں، یعنی کعبہ کی اس سائیڈ پہ کھڑے ہوتے تھے جس سائیڈ سے بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا تھا۔ تو آقا جب وہاں کھڑے ہوئے اور حضور نے نماز میں سجدے میں گئے تو سارے کافر بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ابو جہل آج کیا کرتا ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے حضور کی طرف چل پڑا، اور جب وہ حضور کے تھوڑا قریب گیا تو الٹے پاؤں واپس کو بھاگا، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور بالکل ہی اس کے ہاتھ سے پتھر گر گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ابو جہل یہ تمہیں کیا ہوا تھا، یہ تم تو بڑے زور و شور سے جا رہے تھے، پھر اتنے گھبرا کے پیچھے کیوں ہٹ آئے؟ کہتے ہیں جب میں ان کے قریب گیا تو ایک نر اونٹ، بہت بڑا اونٹ جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اپنا منہ کھولا میری طرف بڑھ رہا تھا، اگر میں ایک قدم آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا جاتا، اس کے خوف سے میں پیچھے بھاگ آیا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا وہ انتظام تھا جو اس نے اپنے حبیب کے لیے کیا تھا۔ دوستان محترم، اب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لیا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے مشن سے پیچھے ہٹانے کے لیے، ان کے مقصد سے پیچھے ہٹانے کے لیے ابو طالب پر بھی دباؤ ڈالا، خاندان کے اندر سے ہم نے ان پر دباؤ ڈلوایا، ان کو لالچ اور اس طرح کے دیگر ہم نے حربے اختیار کیے، مگر اب بھی وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم کوئی اور طریقہ چنیں جس سے ہم مسئلے کو پھر کمپرومائز کر لیں، کوئی شکل نکال لیں۔ ایک بات پہ آپ بھی غور فرمائیں کہ کفار باوجود اس کے کہ کافر تھے مگر جنگ وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لڑائی وہ بھی نہیں چھیڑنا چاہ رہے تھے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا
کہ عرب کے قبائل کا یہ دستور تھا کہ ان کے قبیلے کے کسی فرد کو بھی اگر کوئی چھیڑتا تھا تو پورا قبیلہ اس کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی پوری قوموں کے درمیان۔ یہ بات ان کو پتہ تھی کہ اگر ہم نے ان کو تکلیف دی تو بنو ہاشم کسی حال میں ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمارے خلاف لڑیں گے، اور بنو ہاشم کا عرب کے اندر اتنا اثر رسوخ ہے کہ اگر وہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اور کئی قبیلے ان کے ساتھ چلے جائیں گے، اور پھر ہمارا پورے مکہ کا امن ختم ہو جائے گا اور ہم جنگوں کے اندر پڑ جائیں گے۔ یہ وہ وجہ تھی، انہیں خیر خواہی کوئی نہیں تھی حضور کے ساتھ، انہیں اپنی جان پیاری تھی کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ اس مرحلے میں چلی جائے جہاں پہ ہم سب لوگ اپنے جان و مال سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے پھر کوشش کی کہ ہم کوئی اور طریقہ نکالیں کہ ان کو ان کے کام سے روک دیں، اور جو یہ کام کر رہے ہیں توحید کی بات کرتے ہیں، اپنے رسول ہونے کی بات کرتے ہیں، قرآن کے حق ہونے کی بات کرتے ہیں، اس سے ان کو دستبردار کرایا جائے۔ تو اب جو تجویز وہ لے کر آئے وہ بڑی عجیب تجویز تھی۔ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایک اور تجویز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس میں 100% آپ کا بھلا ہے، اگر آپ وہ تجویز قبول کر لیں۔ حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے جو خدا ہیں، لات ہے، حبل ہے، عزا ہے، جو بت ہے، 1 سال آپ ان کی پوجا کیا کریں، ہم تو کرتے ہی ہیں ان کی پوجا، 1 سال آپ ان کی کریں، معاذ اللہ استغفر اللہ، 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیا کریں گے۔ یہ ان کے دماغ میں کمپرومائزنگ کی شکل آئی کہ اس طرح کر لیتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم سچے ہیں تو چلیں جب 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کریں گے تو پھر جو ہمارے خداؤں کو نہ ماننے کا عذاب ہے وہ آپ سے ٹل جائے گا، معاذ اللہ 1 سال آپ نے ان کی پوجا کی ہے۔ اور اگر آپ سچے ہیں تو جب ہم 1 سال پوجا کر لیں گے تو آپ کے خدا کے عذاب سے ہم بھی بچ جائیں گے۔ اب ایک سودے کرنے والے ذہن کا آپ اندازہ کریں کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ایمان انہی چیزوں کا نام ہے، کبھی اس کو مان لیا کبھی اس کو مان لیا، جبکہ میرے رب کے پر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی ذات کے سوا کسی کے آگے سر جھکانے کے لیے قبول نہیں فرماتا، اس کو شرک سمجھتا ہے، اس کو ایمان سے نکلنا سمجھتا ہے۔ جب تک کہ انسان سچے دل سے ایک ہستی کو اس ساری کائنات کا مالک اور خالق اور عبادت کے لائق سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکانے کا عقیدہ نہ رکھے تو رب کائنات تو اسے اپنے مسلمان بندوں میں شمار ہی نہیں فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ تجویز دی تو حضور نے فرمایا اچھا تم ٹھہر جاؤ، میں اپنے رب سے پوچھ کر تمہیں یہ بات بتاؤں گا۔ آقا نامدار اپنے گھر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے یہ سورت اتاری، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہیے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کروں گا، میں اپنے خدا واحد کا پیروکار ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس رب کی میں عبادت کرنے والا ہوں تم بھی اس کی پوجا کرنے والے نہیں ہو، یہ صرف تمہاری باتیں ہیں، یہ صرف تم مجھے بہکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس رب کی تم پوجا کرتے ہو میں نہیں کرنے والا، دوبارہ دہرایا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس رب کی میں عبادت کرنے والا ہوں تم بھی اس کی سچے دل سے عبادت کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے۔ اور آخری بات، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے، مکسنگ نہیں ہو سکتی، آپس میں ان دونوں کو جوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ حق ایسا نہیں ہوتا کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا جائے، سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا، سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، یا پورے حق میں شامل ہو جاؤ یا پھر باطل میں ہی پڑے رہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں کہ حق اور باطل دونوں کو ساتھ ملا کے چلتے رہیں، کہ باغبان بھی خوش رہے شکاری بھی خوش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں ایک راہ کا اختیار کرنا پڑے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں حق جو اسلام ہے اور ایمان ہے اس پر قائم رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔